بنیادی طور پر تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ اصل جو کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے ہدایت۔ جیسے رحمان اور رحیم ایک لفظ ہے قرآن، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مہربان، نہایت رحم والا، اس قسم کے ترجمے ہمیں مل جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ رحمان کو بتایا جائے کہ رحمان کیا لفظ ہے اور عربی زبان میں کس طرح سے استعمال ہوتا رہے۔ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو حامل قرآن بنایا۔ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا وہ پیغام جو اپنی اصل حالت میں معجزے کی صورت جو ہے آج بھی زندہ و جاوید حالت میں موجود ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو جو ہے نہ صرف یہ کہ پڑھتے ہیں بلکہ اپنے دلوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ یہ اس کا معجزانہ پہلو بھی ہے، اور جو اس کا سب سے بڑا پیغام ہے جو بدقسمتی سے حاملین قرآن کی سستی اور تساہل کی وجہ سے جو ہے وہ شاید روب عمل نہیں ہو پا رہا، وہ اس قرآن میں موجود نظام کا جو ہے قیام ہے کہ جو اس پوری روئے زمین پر ہونا چاہیے، اور اس نظام کے نفاذ کے لیے جو بنیادی اولین شرط ہوگی پڑھنے کے بعد وہ اس کو سمجھنا ہے۔ تو ناظرین، ہم بھی اس پروگرام کے ذریعے جو آج ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں وہ اس قرآن کو سمجھنے کی ہے کہ جو 1400 سال قبل اللہ رب العالمین نے عرب کے اس معاشرے میں، اس زبان میں جو ڈائلاگ کیا ہے، جو باتیں کی ہیں، جو احکامات نازل کیے ہیں، ان کے اندر پائی جانے والی ان اصطلاحات کو کہ جو آج بھی زندہ و جاوید صورت میں ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کو سمجھنا، ان کی روح کو، ان کے ان معنی کو ہم بھی اپنی زبان میں سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں عمل کے لیے جو ہے اس کو راہ ہموار کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہم اس نئی سیریز کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عمران احمد صاحب۔ عمران صاحب کا تعارف یوں بھی ہے کہ یہ خادم قرآن اگر میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے قرآن مجید میں پائی جانے والی ان اصطلاحات کو جمع کیا۔ کوئی 100 کے قریب اصطلاحات انہوں نے نکالی ہیں، منتخب کی ہیں، اور ان اصطلاحات کے بارے میں کوئی 30 تفاسیر قرآن سے جو مفسرین کرام نے بیان کی ہیں ان کے بارے میں جو ہدایات یا جو رہنمائی دی ہے اور جو معنی اور مفاہیم بتائے ہیں عربی تناظر میں، عربی زبان کے تناظر میں بھی، اور قرآنی اور لغوی معنی، ان سارے ایریاز کو کور کیا ہے انہوں نے۔ اس کو محنت کے ساتھ جمع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، اور کتابی صورت میں وہ آج لوگوں کی دسترس میں ہے، اور ہم نے چاہا کہ ہم اس کاوش کو آپ تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ بھی جو ہے اس سے ثمر حاصل کر سکیں اور مستفید ہو سکیں کہ یہ قرآن مجید ہم سے کیا اور کس انداز سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اور بہت زبردست جو ہے یہ ڈسکشن رہے گا۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اس ڈسکشن کا حصہ بھی بنیں، اپنے سوالات بھی بھیجیں، کوئی بات ہو ایسی پوچھنے کی تو وہ بھی کریں۔ اور یہ کام ہوا کیسے ہے آج ہم اپنے اس پہلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ میں عمران صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، بہت مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا۔ عمران صاحب، قرآن مجید کو کہا جاتا ہے بہت نیکی اور بہت ہی ثواب ہے، ایک ایک لفظ کا جو ہے 10 نیکیاں ہیں، اور بلا شبہ اس میں اللہ کا کلام ہے اور اس میں شفا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جنات بھی بھگا لیے جاتے ہیں اس سے، اور جو ہے وہ شفا بھی مل جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سورہ رحمان کی تلاوت سے دلوں کے امراض کی شفا ہو رہی ہے، بلا شبہ ہے، اللہ نے کہا۔ تو آخر کیا اس کو اتنا سمجھنا اور اتنا جاننا، اتنا کیا معاملہ ہے، ذرا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم مطلب ایک پیراڈائم میں یہ بات کی جاتی ہے تو میں نے کہا آپ سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے اس کو سمجھنے کا معاملہ۔ جی بہت شکریہ سلمان صاحب۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ جس طرح شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت ہونا کس معنوں میں ہے، یہی بات ہے سمجھنے کی، کیونکہ رہنما کتابیں تو دنیا میں اور بھی ہیں، اور جو مختلف شعبوں سے متعلق رہنمائی کرتی ہیں، مختلف اسکلز سے متعلق رہنمائی کرتی ہیں۔ تو یہ جو رہنمائی ہے یہ کس طرح کی رہنمائی ہے اور کیوں ہے، یہ ہے وہ بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس میں کہ وہ کون سی رہنمائی ہے جو ہمیں اس کتاب ہی سے مل سکتی ہے اور کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ تو اب یہ بات جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ رہنمائی ہے جو انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے اور پوری زندگی پر پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ انسان بطور مسلمان اگر آپ بات کریں اور جس کا ایمان بھی ہو آخرت پر،
تو اس کے لیے پھر یہ بات اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ اس نے اس زندگی میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تاکہ اس کو آخرت میں اس کا پھل ملے اور اس کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ تو اس کتاب میں چونکہ ہدایت، اس کا اصل جو کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے ہدایت۔ عام طور پر یہ بات بھی بیان کر دی جاتی کہ قرآن حکیم کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ تو اگر آپ دیکھا جائے تو اصل جو موضوع قرآن حکیم کا ہے وہ حقائق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کر دی ہیں، اس قرآن میں بیان کی ہیں، اس کتاب میں بیان کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ وہ حقائق جو اس کائنات سے متعلق ہیں، خود انسان سے متعلق ہیں، اس کی اس کائنات میں یا خاص طور پر آپ کہیں کہ زمین میں اس کی جو حیثیت ہے اس سے متعلق ہے، اور آخرت کے جو نتائج نکلنے ہیں ان کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس کتاب کا اصل میں موضوع ہے۔ اور انسان اصل میں اس کتاب کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مخاطب ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، جیسے یا ایھا الناس ہے قرآن میں۔ تو اس کتاب کا اصل موضوع تو ہدایت ہے۔ ہدایت کو اگر سامنے رکھیں تو پھر یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت طلب کریں گے تو اللہ ان کو گمراہ کر دے گا۔ تو ہم چونکہ یہ حدیث سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن شاید اتنا اس کا اثر لیتے نہیں ہیں یا اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اگر ہم اس کو سیریسلی لیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے قرآن کہ یہ ہمارے لیے واحد کتاب تو ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ثواب کا جو معاملہ ہے وہ ایک ویلیو ایڈیشن ہے، یعنی سمجھنا، اور جس طرح آپ نے بتایا ہدایت لینا مین وہ ہے۔ ہاں، تو آپ ہدایت لینے کے لیے اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نیکیاں ملیں گی، یہ ویلیو ایڈیشن ہے اس کی، یعنی ایڈ آن ہے ایک طرح کا کہ بھائی ثواب بھی ملے گا آپ کو، مطلب اس سے آپ بیماریوں کی شفا بھی لے سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ویلیو ایڈیشن ہم کہیں اس کو، مین کورس جو ہے وہ ہدایت ہے، اور جو باقی جو سمجھ لیں کہ ایکسٹرا بینیفٹس یا جو ٹاپنگز کہہ لیں تو وہ جو ہے ثواب اور یہ شفا اور یہ ساری چیزیں، کیا یہ ایسا ہی ہے؟ ہاں، ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ثواب کا جو پہلو ہے وہ بہت نمایاں ہو گیا اور لوگوں نے اس کو عام طور پر پکڑ لیا ہے۔ وہ تو اپنی جگہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک حرف پڑھیں گے تو اس میں سے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جن لوگوں سے فرمائی ان سے یہ کہنا ایک اضافی بات ہوتی کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ ان کی زبان تو عربی تھی۔ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر آپ کسی آج اردو دان سے کوئی کتاب دیں اور اس کو کہیں کتاب کو پڑھیں تو آپ یہ نہیں بولیں گے اس کو سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ وہ اردو پڑھنا جانتا ہے، جب وہ پڑھے گا تو خود سمجھے گا اس کو۔ تو اس حدیث کو اگر آپ یوں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے یہ بات کہی تو وہ تو عربی جانتے تھے، تو اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اور ان کا اگر پڑھنے کی طرف کو راغب کرنا ہے اور ثواب ملنا ہے تو یقیناً یہ ایک اضافی چیز ہے، لیکن اصل مقصد تو اس کا ہدایت ہی، اور وہ ہدایت ہی رہے گا اس کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہی کے لیے کتاب جو ہے وہ نازل کی ہے۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بات بیان کی ہے کہ جنوں اور انسان کی تخلیق تو ہوئی عبادت کے لیے ہے، تو عبادت اب کیسے کی جائے گی، عبادت کا کیا مفہوم ہے، یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ اس عبادت کے جب ہم موضوع پر بات کریں گے۔ لیکن ابھی یہ بات تو اہم ہے کہ جب تک کہ اس قرآن کو سمجھا نہیں جائے گا تو اس پہ عمل بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عمل سے پہلے سمجھنا یا ہدایت کو جاننا کہ بھائی ہدایت کو جاننا ضروری ہے، حکم آ کیا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج آپ بحث مجموعی ایک بطور مسلمان آپ کیا اس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں، خود سے کتنی محسوس کرتے ہیں؟ میں نے تو ایک آغاز میں بتا دی، بحثیت مجموعی ہمیں فیل ہوتی ہے، بحثیت جب آپ نے اس کام کو کرنے کا شروع کیا ہوگا اسٹانس، تو آپ کو ایک فیل ہوئی ہوگی نا، موٹیو ہوگا آپ کا محرک کہ یار یہ ایک مسئلہ ہے معاشرے میں، وہ آپ کس حد تک دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں، اپنے معاشرے میں، کہ سمجھنے کے حوالے سے غیر سنجیدگی جو ہے اس میں؟ دیکھیں غیر سنجیدگی ہے یا نہیں ہے پہلے اور نہیں بھی ہے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، نہ پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن یہ کہ اہم بات جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر جب گفتگو کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو کچھ الفاظ ہیں جو بہت زیادہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ کا نام ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، خدا بھی آتا ہے، لیکن اگر عربی کی بات کی جائے تو اللہ آتا ہے، اسی طریقے سے دین ہے، اسلام ہے، صلاۃ ہے، شرک ہے، یہ مختلف الفاظ ہیں، شفاعت ہے، خاص طور پر ہم دعا میں یہ لفظ سنتے ہیں بہت زیادہ، اب اس کا تصور کیا ہے، کیا عقائد ہیں اس سے متعلق جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے، یہ مختلف باتیں ہیں، تو یہ ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم سب اس سے واقف ہیں اچھی طریقے سے، تو اس کو صحیح طور پر سمجھنا اور اس طرح سے سمجھنا جس طرح سے قرآن نے اس کو بیان کیا، جس طرح سے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے، تو
جب تک ہم کسی چیز کو صحیح سمجھیں گے نہیں، کسی لفظ کو، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، تو ہم اس کے صحیح تصور تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اور صحیح تصور، اگر تصور ہی غلط ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہ جو اعمال ہیں اس سے متعلق بالکل. وہ بھی غلط ہو جائیں گے. تو اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کا تصور جو ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس کے تابع ہیں تمام تصورات، کیونکہ جیسا انسان کا اللہ کا تصور ہوگا پھر ویسے ہی وہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے عادل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا جو قانون ہے سزا دینے کا وہ کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اپنے کلام میں. تو یہ ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے، تو سارے تصورات جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. اچھا، یہ میں جیسے اس میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بات کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں جو ان کا اپنے زبان میں استعمال ہوتی ہیں، تو ہر زبان میں اپنی اصطلاحات اور ان کے معنی الگ اور رہتے ہیں، یا یہ کہ ٹرانسلیشن ہونے سے یا ترجمہ ہونے سے وہ چیز ہو جاتی ہے؟ ٹرانسلیشن کا ترجمہ جو ہے لفظ اردو میں کریں تو ترجمہ ہوتا ہے، لیکن جو ٹرانسلیشن کی جو اصطلاح ہے اس کی جو گہرائی ہے، کیا وہ لفظ کے کنورٹ ہونے سے یعنی زبان میں کنورٹ ہونے سے وہ رہتی ہے یا اس پہ بھی فرق پڑتا ہے؟ اس میں دیکھیں اس طرح سے جیسے اللہ کا کوئی کہیں انگریزی میں گاڈ ہو جاتا ہے تو گاڈ اور اللہ، تو جو اللہ کی اس طرح کی جو گہرائی ہے وہ گاڈ میں ملے گی ہمیں؟ اس میں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ پہ بات کریں گے تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، مثال دے دی اللہ کیسے. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ اصطلاحات بہت اہم ہوتی ہیں، اور جب تراجم کیے جاتے ہیں کسی بھی زبان سے، خاص طور پہ اگر ہم قرآن کی ہی بات کر لیں تو آپ تراجم دیکھیں گے تو اس میں کوشش تو یہی کی جاتی ہے کہ اس لفظ کا بھی ترجمہ ہو جائے، ممکنہ کوشش تو یہی ہوتی ہے. اور اردو زبان میں جب اس کو ترجمہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وہ بات سمجھ میں آ سکے. لیکن بعض الفاظ بہت جامع اور بڑے وسیع، عربی زبان خود بہت گہری ہے تو بڑے وسیع المعنی ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اگر اس لفظ کو ہی باقی رکھا جائے اور اس کو وضاحت تشریح کی جائے اس کی، تو اس سے جو اس کا جو مفہوم پھر منتقل ہوتا ہے پڑھنے والے کو یا سننے والے کو، میں سمجھتا ہوں وہ بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا یقیناً. کہ مثلا ہم دین کا لفظ ہے، ہم نے اس کو دین نہیں رکھا یا ہم نے اس کو مذہب کہہ دیا، تو اب مذہب کا جو عمومی مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ اس سے وہی سمجھیں گے کہ جس طرح اور بھی مذاہب ہیں ایسے ہی ایک مذہب اسلام بھی ہے. لیکن اگر ہم لفظ دین استعمال کر کے اور دین کی فٹ نوٹ کے اندر تشریح کر دیں کہ دین کے کیا معنی ہیں اور اس کو قرآن میں کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے، اسی طریقے سے دیگر جو قرآن کے الفاظ اور اہم اصطلاحات ہیں ان کو بھی، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. جیسے رحمان اور رحیم ایک لفظ ہے قرآن، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مہربان، نہایت رحم والا، اس قسم کے ترجمے ہمیں مل جاتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ رحمان کو بتایا جائے کہ رحمان کیا لفظ ہے اور عربی زبان میں کس طرح سے استعمال ہوتا رہے، یا رحیم جو ہے وہ اس کے کیا معنی ہیں، دونوں میں رحمت کا تصور موجود ہے، دونوں کے رحمت کے تصور میں کیا فرق ہے. تو یہ اگر بتایا جائے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھا تصور ایک اللہ کے حوالے سے بھی قائم ہوگا اور رحمت کے حوالے سے بھی زبان کو بھی سمجھنے کی آئے گی کہ یہاں کیوں ایک جیسے الفاظ آ رہے ہیں. بہت اچھا، آپ سے یہ کام کرنے کی طرح آپ کیوں موٹیویٹ کیسے ہوئے اور کتنے عرصے میں یہ کام ہوا، اور اس میں کتنے مفسرین کا، کن مفسرین کا جو ہے کنٹینٹ شامل ہے؟ کچھ اگر آپ ہمیں کتاب کے بارے میں بتائیں. دیکھیں اس میں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ہم یہ الفاظ سنتے ہیں، معاشرے میں پڑھتے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں بھی یہ الفاظ ہیں اور کس طرح سے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور مفسرین نے کس طرح سے تشریح کی ہے ان کی. جب ان سے ہمارا تعلق بنتا ہے تو پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بات باقی لوگوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے. اور آپ سے پہلے بھی چونکہ بات ہوتی رہی اس حوالے سے، تو شاید اس میں بھی ذکر آیا ہو کہ مفسرین نے جو کام کیا ہے، خاص کر اردو مفسرین نے ہمارے، تو وہ بہت اچھا کام ہے اور اس کو عام بھی ہونا چاہیے اور لوگوں تک اس کی رسائی بھی ہونی چاہیے. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ لوگ اس کو پڑھیں، ہمارے اردو مفسرین. بالکل پڑھیں. بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے اور بہت اچھی تفاسیر قرآن حکیم کی لکھی ہیں. تو جتنی ممکن ہو سکے انسان زیادہ سے زیادہ وہ پڑھے تاکہ اس کا قرآن سے بھی تعلق جڑے اور تفاسیر سے بھی جڑے. اس کتاب کا بھی جو اصل فارمیٹ ہے، یوں کہہ لیں آپ کہ وہ بھی ایک، چونکہ میں اس کا ایک مؤلف ہوں اور میں نے کتاب وہ لکھی نہیں بلکہ کمپائل کی ہے، اس کی تالیف کی ہے. تو اس کا مقصد ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمارے جو پڑھنے والے ہیں ان کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑے، اس کی اصطلاحات کے ساتھ جڑے، لیکن ساتھ ساتھ وہ تفاسیر سے بھی واقف ہو کہ اردو میں تفاسیر کیسے لکھی گئی ہیں اور عربی میں جو تفاسیر ہے کچھ اس کے حوالے سے بھی ان کا تعارف ہو جائے، انگریزی تفاسیر سے بھی ہو جائے. تو کیونکہ مفسرین کی جو زبان ہوتی ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. وہ زبان کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب تشریح کرتے ہیں آپ کسی بھی آیت کی تو آپ بیسیکلی زبان سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی زبان کا کون سا اسلوب یہاں استعمال ہوا ہے.
زبان جو تالیف کلام ہے وہ کس طرح کا ہے اور اس میں زور کس طرح سے پیدا کیا گیا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں کچھ زبان سے متعلق ہیں, پھر اس سے ڈرائیو کر کے لکھے جاتے ہیں. جی. تو پھر تمام مفسرین جو ہیں وہ چونکہ زبان سے بھی ان کا ایک شغف ہوتا ہے, ذوق ہوتا ہے, اور زبان ہی اصل چیز ہے. کیونکہ ابھی اس طرح کی اصطلاحات بھی اگر ہم بات کریں سمجھ رہے ہیں تو ہم بیسیکلی زبان ہی سمجھ رہے ہیں, الفاظ ہی سمجھ رہے ہیں. جی. تو ساری بات زبان کے ہی گرد گھومتی ہے. تو جتنے بھی علوم ہیں تو سارے کے سارے دیکھیں آپ الفاظ میں بیان ہوتے ہیں بلا شبہ. تو جتنا زیادہ آپ کی الفاظ زبان کی گرپ ہوگی, اچھی ہوگی, ذوق اچھا ہوگا آپ کا, اتنا زیادہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ قرآن کی بہتر ہوگی. تو یہی ایک اصل میں بنیادی جو تصور ہے اس کے پیچھے وہ یہی ہے کہ لوگ کو اس طرف راغب کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کو قرآن بہتر طور پر سمجھنے کے لیے, دین کو زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے اگر, تو اس کے لیے آپ قرآن کی اصطلاحات کو سمجھیں, اس کے جو کلیدی الفاظ ہیں ان کو سمجھیں, اور اس کے بعد پھر کوئی تصور آپ دیکھیں آپ کا کیا قائم ہوتا ہے. تو پھر آپ کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا اور یہ پتہ چلے گا کہ کیا کتاب ہے اور اس میں کس قدر وسعت ہے. صحیح. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کتنا عرصہ لگا آپ کو اس میں اور کتنے مفسرین کا جو اس میں آپ نے جمع کیا مواد, یہ کچھ اگر آپ. جی بالکل. اس میں دیکھیں تقریباً کم و بیش 30 کے قریب جو ہیں تفاسیر اور لغات استعمال کی گئی ہیں. اچھا, لغت کو بھی آپ نے. جی لغت, کیونکہ جب ہم کسی لفظ کو بیان کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لغات ہیں انہوں نے اس کے کیا معنی اور مفہوم بیان کیے. پھر مفسرین کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین کرام نے اس کو قرآن میں جس طرح سے وہ الفاظ استعمال ہوا ہے, وہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے, تو انہوں نے اس کو کیسے اس کو بیان کیا ہے. صحیح. اس میں اردو تفاسیر کو بھی ہم نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اسی طریقے سے انگریزی تفاسیر کو دی ہے, اور عربی تفاسیر, کیونکہ بہت ساری عربی تفاسیر ایسی جو ترجمہ ہو چکی ہیں, جیسے فی ظلال القرآن ہے, تفسیر مظہری ہے, اسی طریقے سے دیگر تفاسیر ہیں. تو ابن کثیر ہے, تفسیر قرطبی ہے, تو ان کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا ہے. اچھا, آپ کو کیا ایسا لگا کہیں ایک مفسر نے کسی اصطلاح کا ایک مطلب مفہوم دیا ہے, دوسرے نے بالکل اس کے الٹ بات کی, کہیں ایسا فیل ہوا, کہیں ایسا آیا؟ نہیں, ایسا تو اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں جو لفظ ہے وہ کوئی اپنے پاس سے اس کے میننگ بیان نہیں کرتا, بلکہ وہ لغت کو ہی فالو کرتا ہے, اسی کو کنسلٹ کرتا ہے, اور اسی سے پھر یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات کسی لفظ کا جو ایکسٹینڈڈ سینس ہوتا ہے, ایک تو لفظ کے معنی ہوتے ہیں, ایک پھر وہ جس طرح سے معاشرے میں اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کو ایک نئے معنی دے دیتے ہیں. جی. تو وہ اس کا جو توسیعی مفہوم ہے تو اس میں فرق ہو سکتا ہے. توسیعی مفہوم میں تو کوئی ممکن ہے اور اس میں وسعت پیدا کر دے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے یہ بات بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن جو اس کا بنیادی معنی ہے وہ سیم, وہ تو بیان ہوتا ہے, اور سب لوگ اس کو ایک ہی بیان کرتے ہیں. تو اس کتاب میں بھی ایسا ہی ہے, جو لوگ اس کو پڑھیں گے وہ دیکھیں گے. تو پھر جب سب ایک ہی جیسا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کر کے ایک قاری کو کیا حاصل ہوگا؟ مطلب ایک قاری یہ سوال کرے گا یار جب سب ایک ہی جیسی باتیں کر رہے ہیں تو پھر میں, یا آپ نے اتنی محنت ہی کیوں کی, جب سب ایک ہی بات کر رہے تھے تو کسی ایک کا ہی لکھ دیتے آپ ہر اس کا. مفسرین کے دیکھنے میں تو کام بہت بڑا کہ بھائی 30 مفسرین کا کنٹینٹ آپ نے ہر اصطلاح کے حساب سے نکالا ہے, تو پھر اگر سب ایک ہی جیسی بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں کمال کیا ہے؟ اس میں دیکھیں ایک ہی جیسی بات جو ہے وہ ایک حد تک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک تفسیر کے بارے کا نوٹ پڑھیں اس میں پھر دوسرا پڑھیں تو آپ کو بالکل تمام کی تمام باتیں ایک جیسی ہی ملیں. نہیں, اس میں فرق بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں وہ لفظ نہ صرف استعمال ہوا ہے بلکہ مختلف آیات میں استعمال ہوا ہے. جی ہاں. تو جب مختلف آیات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں تو ہر مفسر کا جو کانٹینٹ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے اور اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. تو پڑھنے والوں کو اصل میں یہی دیکھنا ہے کہ کس مفسر نے کس طریقے سے اس کو سمجھا, اس کو باقی مفسر نے کیسے سمجھا اس کو, اور اب میں اس کو کیسے سمجھ سکتا ہوں اس بات کو. تو اس میں مفسرین کے اپنے بیک گراؤنڈ حالات اور جو بھی جن حالات میں مفسرین نے وقت گزارا ہوگا, اگر کوئی تفسیر 300-500 سال پہلے لکھی گئی اس وقت کے حالات کے حساب سے جو بھی ہوگا امپلیمنٹیشن دیکھ رہا ہوگا, کسی نے اگر جو ہے 50 سال پہلے لکھی ہے, کسی نے 1000 سال قبل پہلے لکھی ہوگی, تو سب کا فرق ہوگا, ایسا ہے؟ جی, انداز بیان کا فرق تو ہے. جو پرانی تفاسیر ہیں, جیسے ہم آج بھی اگر ہم پرانی اردو کی کتابیں پڑھیں تو اس کی زبان اور آج کی زبان میں ایک تو فرق ہوگا. دوسرا یہ کہ مفسرین کرام جو ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک رجحان بھی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, کچھ قانون کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ سماجیات کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ اقتصادیات کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ معاشیات کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ روحانیات کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہر مفسر کا ایک اپنا رجحان ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک میلان ہوتا ہے. تو ایسی آیات جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر وہ بات ہے جو اس کے اپنے شعبے سے یا اپنی دلچسپی سے متعلق ہے, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا اس کو بیان کرتا ہے, بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے اور بڑے اچھے الفاظ میں بیان کرتا ہے.
تو اس طرح سے اگر ہم مختلف تفاسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ ہم ایک جگہ ہمیں بہت اچھی چیز معاشیات مل جاتی ہے، کہیں سے ہمیں بہت اچھی سماجیات مل جاتی ہے، جس کا جیسا بہت اچھی سیاسیات مل جاتی ہے ہمیں. ہاں تو یہ ایک فائدہ ملے گا اس کو پڑھنے ایک میں سمجھتا ہوں ایک شخص کے لیے ویسے بھی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ہر تمام علوم پر وہ عبور رکھتا ہو. دسترس تو ہوتی ہے اس کو، لیکن عبور والی بات تو شاید ممکن نہ ہو. تو اس لیے ہمیں مختلف تفاسیر پڑھنی چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور یقیناً جو ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا یہ کلام موجود ہے، وہ صرف جزدانوں میں لپیٹنے یا اونچی جگہ رکھنے یا قرآن خوانی میں استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنا ہے، اس کو اپنے معاشرے پر اور اپنے حالات زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. یہ ڈھالنے کے لیے پہلے سمجھنا پڑے گا پڑھنے کے ساتھ ساتھ. تو سمجھنے کے لیے تفاسیر موجود ہیں، اصول تفاسیر ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور یہ سب اللہ کا شکر ہے کہ دستیاب ہے. عمران صاحب نے بتایا کہ اردو میں تو بہت اچھا کام ہوا ہے. اس اچھے کام کو ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی زندگیوں کے اندر جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، جس بھاری ذمہ داری کے ساتھ، جس کو پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے منع کر دیا تھا، انسانوں کو جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو وہ اس کو پوری شعور کے ساتھ سمجھ کر، فہم کے ساتھ، اس کی عین روح کے مطابق عمل کر سکیں. یہی ہم سب کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم قرآن مجید میں شامل مختلف اصطلاحات کو ڈسکس بھی کریں گے، اور مختلف مفسرین نے جس طرح بیان کیا ہے عمران صاحب ہمیں وہ بھی بتائیں گے، اور ہم اس میں سوالات بھی کریں گے. اور آپ کے سوالات، آپ کی آراء، آپ کی دلچسپی بھی دیکھتے ہوئے ہم آپ کے سوالات بھی جو آپ ہمیں بھیجیں گے وہ ہم شامل کر سکیں گے. آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، خود سے بھی سوال بھیج سکتے ہیں، پروگرام سے متعلق سوال بھی بھیج سکتے ہیں. قرآنی علوم، عربی اور عربی تراجم اس تناظر میں بھی آپ کے سوالات کو ہم جو ہے ڈسکس کر سکیں گے. تو اجازت دیجیے تب تک کے لیے. اللہ حافظ. صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے.